دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد بن شاہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں دو پوائنٹس پر جو کہ بڑی حد تک کنیکٹڈ بھی ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ جو سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا ہے، حکومت جو ہے اس کے یعنی شواہد یہ ہیں کہ حکومت اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور الیکشن کمیشن اس پر اپنے خاص موڈ میں ہیں اور یوتھیاپے کو شاید وہ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا مرض، ایسا کنٹیجیس ایپیڈیمک کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور اور پشاور کے ججز میں پایا جاتا ہے، کینسر کے آثار ہیں، برین کینسر کے، برین ٹیومر ہے یا برین کینسر ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو پہلے جو مخصوص قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، یعنی ساری صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کی سیٹیں، لیکن خاص طور پر اس وقت جو کلیش نظر آ رہا ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس محمد علی، مظہر منصور شاہ کی قیادت میں اور تیسرے جج جو ہیں وہ عطر من اللہ تھے، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو معطل کیا، اور جس کی انٹرپریٹیشن اپوزیشن نے یا اپوزیشن کے وکلاء یہ کرتے ہیں کہ گویا ان کی لیجسلیٹو پاورز جو ہیں وہ سسپینڈ کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے بادی النظر میں اس کا یہی مطلب بن سکتا ہے کہ انہوں نے ان فیصلوں کو معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر الیکشن کمیشن کا فیصلہ اگر معطل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حکم کے تحت یا جس فیصلے کے تحت انہوں نے وہ ایڈیشنل ریزروڈ سیٹس جو کہ کسی کا حصہ نہیں بنتی تھیں ایٹ فرسٹ گلانس، جس کے دعوے دار سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی والے ہیں، اس کے متعلق جو سنی اتحاد کونسل کی عرضداشت تھی اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کے اپوننٹس کے نقطہ نظر کو ویلڈ قرار دیا، جو کہ ظاہر ہے پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ وہ مخصوص سیٹیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنے آپ کو پارلیمانی پارٹی بنا کے آزاد لوگوں کو اس میں شامل کیا، تو انہوں نے کیونکہ وہ لسٹ جمع ہی نہیں کرائی تھی، پرائرٹی لسٹ، اور نہ ہی الیکشن میں حصہ لیا تھا، نہ ہی الیکشن میں اپنے ٹکٹ پر کوئی ایک بھی سیٹ جیتی ہے، تو اس حوالے سے وہ اس کے حقدار نہیں بنتے، یہ فیصلہ تھا۔ اور پھر پی ٹی آئی کم سنی اتحاد کونسل نے ظاہر پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو اب اگر صرف ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوتا تو اس کا کوئی پریکٹیکل کنسیکوینس نہیں تھا، وہ ایز سچ رہتے اراکینی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اس لیے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت ممبر نہیں بنے تھے، وہ تو الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ممبر بنے تھے، اور پھر وہ جو فیصلہ تھا اس کے تحت ان کو کنٹینیو کیا گیا گویا، یعنی جو نوٹیفیکیشن تھا وہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کو گویا ڈی نوٹیفائی کروانے کے لیے اور اپنے حق میں نوٹیفیکیشن کروانے کے لیے پی ٹی آئی یا ایس سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن داخل کی، جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اب یعنی سطحی طور پر دیکھیں تو گویا یہ بنتا تھا کہ ان 2 فیصلوں کو معطل کرنے سے گویا یہ اراکین جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئے، معطل ہو گیا، اور اس کا عملی مطلب یہی تعبیر ہو سکتی تھی کہ اگر ان کی ممبرشپ معطل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، وہ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ سسپینشن موجود ہے۔ اب سسپینشن کب تک موجود ہے؟ ظاہر ہے یہ 3 جون تک ایٹ لیسٹ موجود ہے، کیونکہ بظاہر جو سپریم کورٹ نے انڈیا دیا ہے لارجر بینچ بنا کے 3 جون تک وہ یہ فیصلہ کر دیں گے۔
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہی لارجر بینچ ہوتا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن تھا، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے سپریم کورٹ کے متعلق، جس میں چیف جسٹس کی سو موٹو پاورز اور بینچ میکنگ پاورز جو ہیں ان کو جو ریگولیٹ کیا گیا تھا اور اس کو ریشنلائز کیا گیا تھا. تو اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کا بھی کل کا کوئی اگر پٹیشن آئے تو اس پر بینچ کم از کم 5 رکنی ہوتا ہے، لیکن 5 رکنی باوجود نہیں بنایا گیا، اور اس میں خاص ججز یعنی جو بوری نما جج ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گویا یوتھیاپا سیاپا کی بوری بھری ہوئی ہے، اور وہ بارہا اپنے خوب سے باطن کا یعنی جو بھی باقی پولیٹیکل فورسز ہیں، جو آئین اور قانون ہے اس کے خلاف اظہار کر چکا ہے کہ وہ ہول سیل ان کو ریلیف دیتا رہا ہے. لہٰذا اس کا تو ظاہر ہے اسی طرح ہی ہونا تھا. اس طرح محمد علی مظہر صاحب کا بھی رجحان جو ہے وہ ایک حد تک یوتھیاپا ہی کی طرف گویا وہ اپنا روئے عدالت رکھتے ہیں. تو اب کیونکہ اس فیصلے سے دراصل پریمپٹ کرنا تھا کہ جو جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے آئینی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس کو پریمپٹ کیا جائے، اس کو روکا جائے کہ قومی اسمبلی میں وہ نیویگیٹ نہ ہو سکے بل. لہٰذا اس لیے انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اب اس میں یعنی انڈر لائنگ اسباب ظاہر اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ جو ججز ہیں گویا وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عدالت میں جو بھی اپوائنٹ ہوتا ہے وہ گویا ان کا انگوٹھا چھاپ ہو، وہ ان کا ٹوڈی یا ٹاؤٹ ہو، اور مناپلی ہو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پر ججز کی. تو اس والے سے انہوں نے جب رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کے یہ بیانات سنے کہ وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ٹرم مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے گویا وہ الرٹ ہوئے کہ یہ راہ کھلے گی، اس طرح ہماری جو بالکل یعنی ایک بلڈوزنگ حیثیت ہے اس کو کوئی ڈینٹ پڑ سکتا ہے. لہذا انہوں نے پریمپٹ کیا. اب اس کا ایک یعنی سطحی مطلب تو یہ ہے کہ ان کے لیجسلیٹو پاورز جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں، یعنی جب وہ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے کیونکہ سسپینڈڈ ہیں تو ظاہر ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے کسی بھی قانون اور کسی بھی آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے. اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے، اس نے لا ڈپارٹمنٹ جو الیکشن کمیشن میں ہے، لا ونگ، ان سے جب اپینین لیا الیکشن کمیشن نے تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو پٹیشن کو ریجیکٹ کیا گیا تھا اور پھر اس کو پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا، اور وہ پٹیشن SIC یا سنی اتحاد کونسل کی تھی کہ یہ جو سیٹیں ہیں ہماری مرضی سے دی جائیں. تو اب ان فیصلوں کو سسپینڈ کرنے سے نوٹیفیکیشن تو سسپینڈ نہیں ہوتا، یعنی یا وہ ممبر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جب تک یعنی یہ معاملہ موجود ہے کہ ایسا ایکسپریس آرڈر نہ ہو کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے یا وہ اب ممبر نہیں رہے، تو ظاہر ہے اس وقت تو وہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ وہ اب ممبر نہیں ہے پھر ڈی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور ڈی نوٹیفیکیشن کے دن سے اس ٹائم سے وہ ممبر نہیں رہیں گے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ صرف وہ 2 فیصلے معطل کیے ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن کو معطل نہیں کیا، ان کے نوٹیفیکیشن کو کچھ نہیں کہا، اور ظاہر ہے فائنل فیصلہ بھی نہیں آیا. تو لا ونگ جو الیکشن کمیشن کا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ڈی نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہیے. لہذا الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے ان کی ممبرشپ جو ہے. اب ڈی نوٹیفائی نہ کرنے کا آگے کنسیکوینس کیا ہے؟ وہ کنسیکوینس یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ اب بھی ممبر ہیں، تو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے کیونکہ وہ کسی عدالت کے ایز سچ ماتحت نہیں ہے، اور پارلیمنٹ بھی کسی عدالت کے ایز سچ ماتحت نہیں ہے کہ یا وہ ممبر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. عام طور پر جو پہلے سسپینشن کسی اراکین اسمبلی کی ہوتی رہی ہے وہ سسپینشن عام طور پر الیکشن کمیشن کرتا ہے، مثلا وہ اخراجات کے گوشوارے نہیں جمع کرواتے وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ یہ پرائمری پریروگیٹو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اب
ڈی نوٹیفائی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو اب کیونکہ ڈی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نہیں کرے گا، تو اسپیکر کا یہ نقطہ نظر یعنی شواہد جو نظر آ رہے ہیں، ایکسپریس اس کا ابھی رولنگ نہیں آئی، کہ نقطہ نظر یہ ہے کیونکہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا، دے آر اسٹل ممبرز آف نیشنل اسمبلی. تو اگر ممبر ہیں تو میں ان کو کیوں روکوں کہ وہ اجلاس نہ اٹینڈ کریں. لہٰذا وہ اجلاس اٹینڈ کریں گے، اور ظاہر ہے اٹینڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ آئینی ترمیم میں ووٹ بھی ڈالیں گے، کسی بھی قانون سازی میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، جس طرح ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے. اب اس کا یعنی جو حکومت نے بظاہر یہ یعنی شواہد ہیں کہ وہ اس لائن پر جا رہی ہیں، اور ظاہر اسپیکر تو الٹیمیٹلی حکومت ہی کا پارٹی کا حکومتی کولیشن یا پارٹی کا ہوتا ہے. تو جو یعنی اسپیکر ہے اس کا جو ڈائریکٹ نقطہ نظر ہے اس سے بات کسی صحافی کی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے وہ کریں گے بھی نہیں ایز سچ، کیونکہ وہ ایک عہدہ اس نوعیت کا ہے کہ اسے اس طرح میڈیا سے وہ ان معاملات پر اجتناب کرتے ہیں، ریزرو رہتے ہیں. لیکن اسپیکر کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں سے یہ اس قسم کے انڈیکیٹرز آئے ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا تو میں ان کو اسمبلی کے اجلاس میں آنے کی اجازت دوں گا، اور ان کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو اس میں حصہ ڈالنے سے ان کو نہیں روکوں گا. اب اگر نہیں روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اب بھی 2/3 میجورٹی 224 اراکین کی قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئینی امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے ٹو بی ابنڈنٹ کیئر فار ابنڈنٹ کیئر ٹو بی ابنڈنٹلی کیئرفل لا ونگ کے علاوہ لا منسٹری سے بھی مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا. اب اس بالفرض لا منسٹری بھی اسی لائن پر ایڈوائز کرتی ہے، اپنی اوپینین دیتی ہے، تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا موقف مزید مضبوط ہو جائے گا اور وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے. اگر ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے تو اس ڈی نوٹیفیکیشن کے نہ ہونے کے سبب سے اسپیکر کا موقف اسٹرانگ ہو جائے گا اور وہ ان کو نہیں روکے گا. اب یہ یعنی بڑی کریٹیکل صورتحال ہے. اور دوسرا اپوزیشن یعنی جو SIC کم PTI ہے، یعنی کتیاپا سیاپا اور یوتھیاپا کا جو مرکب ہے، جو معجون مرکب بنائی گئی ہے، ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے. اب ظاہر ہے اگر پارلیمنٹ میں شور مچاتے ہیں تو اس کا تو حل موجود ہے، اور وہ حل خود PTI نے ایکسیسولی اور بالکل irrationally یوز کیا ہے پنجاب اسمبلی میں، مثلا ایون قومی اسمبلی میں یوز کیا ہے. تو پنجاب اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پرویز الہی وغیرہ انہوں نے بدماشی کرنے کی بھرپور کوشش کی. تب انہیں بندیال اور وہ جو نقوی ٹرکاں والا تھا ان کی عدالتی چھتری حاصل تھی. اب اگر اسی طرح بالفرض یہ شور مچاتے ہیں تو اسی طرح ان کی پھینٹی بھی لگائی جا سکتی ہے نا. ویسے میں کہہ رہا ہوں لگانا نہیں چاہیے، لیکن کم از کم ان کا شور افیکٹو نہیں ہوگا کہ محض وہ کیا کہتے ہیں کہ عرفی تمین دیش زغوغائے رقیباں، عرفی تمین دیش زغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. تو جو کتوں کی آواز ہے وہ گداگروں کے فقیروں کے رزق کو کم نہیں کرتی. اب محض اگر ظاہر ہے یہ شور مچاتے رہیں تو اس سے بہرحال اگر اسپیکر اس بات پر ڈٹرمنڈ ہے اور وہ کنونسڈ ہے کہ لیگل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہی ہے جو اس نے اڈاپٹ کی ہے، اور اس کی توثیق لا منسٹری بھی سپوز اگر وہ صرف مشورہ، اگرچہ اسپیکر پابند نہیں ہے ان چیزوں کا کیونکہ اس کی اپنی رولنگ کی اتھارٹی ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کا شور جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک کلیش آف ٹائٹنز میں الٹیمیٹلی کیا صورت بنتی ہے. اور حکومت اگر بالفرض سوئفٹلی موو کرے اور 3 جون سے پہلے ہی امینڈمنٹ لے آتی ہے تو ظاہر ہے پھر ایک نیا معاملہ اٹھے گا، اور وہ یعنی سپریم کورٹ میں اینڈ اپ ہوگا الٹیمیٹلی. اور ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ میں اینڈ اپ ہوگا، یا تو یہ کریں سپریم کورٹ والے جس طرح بندیال نے یوتھیاپا امپلیمنٹ کیا تھا کہ قانون سازی سے پہلے ہی
آپ کو پتہ ہے نا، اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو قانون سازی سے پہلے ہی گویا روک لیا تھا، پریمپٹ کر دیا تھا. یا تو پھر ججز جو ہیں اس کو پریمپٹ اب اسی انداز سے کریں. ظاہر ہے جو موجودہ فضا ہے شاید وہ نہ کر سکیں، اس لیے کہ قاضی فائز کا اپنا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے ان لوگوں سے جو تب کرتا دھرتا تھے. تو پھر یہ امینڈمنٹ ہو جائے گی. اور ظاہر ہے اب تو اس وقت تو پریزیڈنٹ جو ہے وہاں پر یوتھیاپا موجود تھا، وہ نہیں ہے. تو اب اگر یہ سوئفٹلی موو کر کے امینڈمنٹ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس امینڈمنٹ کے مطابق ہی پروسیڈنگز ہوں گی. اگین الٹیمیٹلی جوڈیشل ریویو کا کلہاڑا بہرحال سپریم کورٹ کے پاس ہے، لیکن پھر اس کا استعمال جو ہے خاصا مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے. جی. تو دوسرا اس سے کنیکٹڈ ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایک وبا پھیلائی گئی تھی پاکستان میں، اور اس میں خاص طور پر جوڈیشری میں اس کو بہت محنت سے انٹرنچ کیا گیا، اس کے جراثیم، اس کے وائرس کو بڑا یعنی ڈیپ اتارا گیا. تو یوتھیاپے سے اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کو بھر دیا گیا، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کو بھی اس وقت. تو وہ مرض جو ہے وہ اب کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہے. تو بہت سارے ججز جو ہیں ہائی کورٹس کے، ان خاص طور پر 3 ہائی کورٹس کے، اسلام آباد، پشاور اور لاہور ہائی کورٹ کے، ان میں وہ کینسر جو ہے وہ بڑا آخری سٹیجز پر پہنچ چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کینسر کا آغاز ثاقب نثار نامی ایک عدالتی ٹاؤٹ سے ہوا تھا، جو فیض حمید اور باجوے کا یعنی اب کیا ہرکارا تھا، اور اس کے ظاہر ہے ساتھ کھوسا، گلزار اور پھر بندیال اور ٹرکاں والا، سارے اعجاز الاحسن وغیرہ. تو وہ جو 5 عدالتی پیارے تھے جنہوں نے پھر آگے سپر 6 ڈسکور کیے تھے. تو وہ جو مرض ہے سپریم کورٹ میں تو کسی حد تک سبسائڈ کر گیا، اگرچہ وہاں بھی اب بھی موجود ہے، لیکن ٹاپ پر کم از کم نہیں ہے، یا اس کی شدت کم ہو گئی ہے. لیکن ان 3 ہائی کورٹس میں وہ کینسر برین کینسر میں بدل چکا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کینسر کے تحت اورنج ٹرین کو، کیونکہ وہ نون لیگ کا منصوبہ تھا، تو اورنج ٹرین کو 3 سال کے لیے ان بدبخت لوگوں نے، جن پر جو پاکستان کی بدقسمتی سے ججز ہیں، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس کو یعنی رو کے رکھا، اسٹے آرڈر دیے رکھا کہ اورنج لائن جو ہے وہ غریب فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ اس طرح نون لیگ پاپولر ہو سکتی ہے. جی. یعنی انہیں بڑی تکلیف ہے اس سے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو PKLI تھا کہ پنجاب لیور کی، وہ لیور اور کڈنی کی کا جو انسٹیٹیوٹ تھا یا ہاسپٹل تھا، وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا گیا. بیرون ملک سے جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے شہباز شریف لے کے آیا. لیکن ثاقب نثار کی دلالی اور ثاقب نثار کے یعنی گھٹیا پن، رذالت اور کمینگی نے، اور اس کے بھائی کو ظاہر ہے جی مجھے نہیں، یعنی وہ یعنی ایسے بدبخت تھے کہ کوئی دوسرا اگر ہنستا ہو تو انہیں تکلیف ہوتی تھی. اور آپ کو یاد ہو کتے کی طرح ثاقب نثار پڑ جاتا تھا ہائی کورٹ میں، اور باہر بھی جو سپریم کورٹ میں، جو باہر بھی یعنی باقاعدہ جو SHO کی طرح ریڈ کرتا تھا اور کاٹتا تھا لوگوں کو. اور اس میں بعض کا سیشن جج وغیرہ بھی اس کے باولے پن کا شکار ہو جاتے تھے. تو لہٰذا اس نے PKLI کا خاتمہ کیا، اگرچہ اب پھر اس کو گویا ریسسیٹیٹ کر لیا نون لیگ کی حکومت نے، یہ جو یعنی جب اس کو دوبارہ موقع ملا، اور اب ظاہر ہے وہ پھر گویا بیک آن ٹریک ہے. اسی طرح اورنج ٹرین بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ انہوں نے چلا ہی لی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تھا اپنا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، تو اس نے 200 یونٹ غریبوں کو مفت دینے کی بجلی کوشش کی، جس پر یوتھیاپا کا کینسر جو ہے ججز کے برین میں، وہ برین کینسر نے حملہ کیا اور اس کو روک دیا.
اس کو یعنی کہا کہ ایسا نہیں ہونا جی. اب پھر آپ کو یاد ہوگا کہ روٹی سستی کی تو پھر وہ برین کینسر کام آیا. اور روٹی سستی کیوں کی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، اس کو روک دیا. اب ایک یعنی شاہد کریم صاحب ہیں، انہوں نے اپنا یہ کرم فرمایا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ای بائکس جو گویا الیکٹرک بائکس ہیں وہ کیوں ینگ لوگوں کو دے رہی ہے. اس کے بقول اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، یہ کہ اس طرح ٹریفک رولز کی وائلیشن ہو سکتی ہے. جب ظاہر ہے ان کے پاس ای بائکس ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رولز ملیا میٹ ہو جائیں گے یعنی کمال ہے. اور پھر وہ لڑکیوں کے انسٹیٹیوٹس یا کالجز کے سامنے جایا کریں گے اور ون ویلنگ وغیرہ کریں گے، یعنی یہ نقصانات ہیں. تو اس کا مطلب اگر اسی لائن پر اس ریزننگ کو ویلڈ قرار دیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے کالجز کے سامنے تو کار پر بھی لوگ جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو کاروں پر پابندی لگا دی جائے. ای بائکس جو حکومت نے دینا ہے اس کے علاوہ پرائیویٹ اپنے خرید کے بھی لوگ جاتے ہیں، تو باقاعدہ بائکس کی انڈسٹری پر پابندی لگا دی جائے کہ یہ لیگل ہے، پاکستان میں کوئی موٹر بائک نہیں ہونا چاہیے. ایون سائیکل پر لوگ جا سکتے ہیں، پیدل جا سکتے ہیں تو اس پر پابندی لگا دینی چاہیے. رکشوں پر جا سکتے ہیں، یعنی ٹرانسپورٹ کو بند کر دینا چاہیے. اور پھر پیدل چلنے پر بھی پابندی ہونی چاہیے کیونکہ پیدل چل کے بھی وہ جا سکتے ہیں. یعنی کمال ہے، یعنی بغیرتی، رذالت اور کمینگی اور پاگل پن کا یعنی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے جی. کہ اب ای بائکس پر پابندیاں، لوگوں کو سہولت نہیں دینی. دیکھیں، روٹی سستی نہیں کرنی، اورنج ٹرین نہیں چلانی، یعنی اب اس پر کیا کوئی کہے. تو بہرحال یہ برین کینسر جو ہے اس کا کوئی حکومت کو یا جو عدلیہ میں سنجیدہ عناصر ہیں انہیں کوئی علاج دریافت کرنا چاہیے کہ اس پر کوئی سپرے کریں یا ان کی سرجری کریں. ایک سرجری کا تو یہ طریقہ ہے جیسے قاضی فائزی صاحب نے ٹرائی کی کہ نقوی ٹرکم والا نہ صرف وہ گیا بلکہ اس کے ساتھ اعجاز بدبخش جو بندیال کٹ آؤٹ تھا یا یوتھیاپے کا جس کے مرض تھا یا حسد کی آگ میں جو جلتا رہتا تھا وہ بھی گیا. تو اس طرح کا قاضی صاحب کو چاہیے کہ مزید کوئی آپریشن کریں، سرجری کریں یا سرجیکل سے ٹرائی کریں تو اس برین کینسر کو عدلیہ کے دماغ سے نکالا جائے کہ وہ پاکستان کے عوام کے حق میں جو کوئی ان کی بہتری کے، ان کو آسان زندگی بنانے کے اقدامات ہیں اس پر کلاڑا نہ چلایا کریں محض اس لیے کہ وہ کوتیاپے، سیاپے اور یوتھیاپے کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. وہ علی سردار جعفری کا شعر ہے کہ تیغ منصف ہو جہاں دار و رسن ہوں شاید، تیغ منصف ہو جہاں دار و رسن ہوں شاید، بے گناہ کون ہے اس شہر میں قاتل کے سوا. اس 9 مئی کے جو دہشت گرد ہیں ان کے علاوہ تو اس ملک میں کوئی بے گناہ نہیں ہے بس وہی بے گناہ ہیں اس یوتھیاپا سے بنے ہوئے ججوں کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس مرض سے پاکستان کو، پاکستان کے عدالتوں کو نجات دلائے اور پاکستان کا کوئی بھلا ہو اور پاکستان جو ہے وہاں کے عوام جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور پاکستان فلورش کرے. اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.